بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے ویڈیوز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں صلح حدیبیہ تک اور فتح مبین تک بات مکمل ہو گئی۔ اب جانب منزل 10,000 کا لشکر، عرب کی تاریخ کا ایک عظیم الشان فوجی اجتماع، پیدل، گھڑ سوار، ہر شخص سر سے پاؤں تک کیل کانٹے سے لیس، ساز و سامان سے لدے ہوئے، سینکڑوں اونٹ، عربستان کے بے شمار قبائل کے دستے جو مدینے سے آتے ہوئے راستے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے، ہر سپاہی کا دل نور ایمان سے منور، جذبہ جہاد سے سرشار۔ یہ کاروان جب مر الزہران پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ مر الزہران سے مکہ ایک منزل یعنی چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے۔ یہاں سے حوازن کے قبیلوں کو بھی راستہ جاتا تھا۔ نجد کے جنوبی حصے میں پہاڑیوں پر آباد لات کے پجاریوں کا یہ قبیلہ اسلام دشمنی میں قریش مکہ سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ ایک اور راستہ یہاں سے طائف کی طرف نکلتا تھا جو لات کے مندر کے محافظوں کا نہایت سرسبز و شاداب شہر تھا، مگر ہماری منزل کیا تھی کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ جانتا تھا اور اس کا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنا اندیہ کسی پر ظاہر نہ کیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر شخص نے اپنا الگ اعلیٰ و جلا رکھا تھا۔ گویا مر الزہران کی پہاڑیوں پر اس شام 10,000 اعلیٰ روشن تھے۔ عشاء کے بعد لوگ اعلیٰوں کے گرد بیٹھ گئے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ منزل کون سی ہے، مکہ، طائف یا حوازن۔ میرے پاس بیٹھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں ہم مکے جا رہے ہیں۔ یہیں سے بات چل پڑی، ہر ایک نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قریش سے ہمارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، مگر بنو کعب پر حملے کے بعد اب کیا رہ گیا حدیبیہ کے معاہدے میں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کعبے کی پناہ میں آ جانے کے باوجود بنو کعب پر حملہ ہوا۔ میرا تو خیال ہے ہمارا رخ حوازن کی طرف ہے، یہی راستہ جاتا ہے ان کے علاقوں کو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، حوازن نے ہمیں بہت نقصان پہنچائے ہیں، شاید ان کو سرکوبی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حوازن ہمارے سخت دشمن ہے، مگر حال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان سے جنگ چھیڑی جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارا ارادہ طائف فتح کرنے کا ہو۔ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختیاں ہوئی ہیں، ان کا حساب چکانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن طائف میں لات کا مندر کفر کا بہت بڑا مرکز ہے، شاید اسے ختم کرنے کا ارادہ ہو۔ سب سے زیادہ کفر تو اس وقت مکے میں ہے۔ لات تو صرف ایک بت ہے، مکہ تو بتوں سے بھرا ہوا پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ شمالی حجاز کے سب سے خوبصورت باغوں والے شہر یثرب پر قابض ہونے کے بعد اب مشرقی حجاز کے باغات کا سب سے خوبصورت شہر حاصل کیا جائے۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ ہم قریش مکہ سے لڑنے جا رہے ہیں، ان سے بڑا کون ہوگا دشمن ہمارا اصل جھگڑا ہے انہی سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے بیٹھے خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ 2-3 نے ایک زبان ہو کر کہا، کس سے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کعب بولے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور ہم لوگ ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے تو کہنے لگے، جب آپ لوگ اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، میں شعر کہہ رہا تھا، سنیے۔ تلواریں میان سے نکل پڑی ہیں اور شمشیر زن ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی تیز دھاریں کس کے لیے ہیں۔ اگر تلواروں کی بھی زبان ہوتی تو وہ بھی یہی سوال کرتی کہ بتاؤ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ شعر میں نے حضور کو سنائے۔ میرا خیال تھا وہ سن کر ضرور کوئی جواب دیں گے، مگر وہ صرف مسکرا دیے، زبان سے کچھ نہ کہا۔ یہ تدبیر بھی نہ چلی تو گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا پھر وہیں سے شروع ہو گیا۔ طائف کے بارے میں تو یہ خبر ہے کہ بنو ثقیف نے حوازن کے دیگر حلیف قبیلوں سے مدد بھی مانگ لی ہے، مگر کئی شاخوں کے لوگ ان کے دفاع کے لیے طائف بھی پہنچ گئے ہیں۔ سنا ہے بنو ثقیف نے شہر کے شمال میں ایک پہاڑی پر مورچہ قائم کیا ہے جہاں سے وہ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں، مگر طائف سے جنگ کرنے کی بھی کوئی فوری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا اصل جھگڑا تو
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے رک گئے، ان کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے ابو سفیان کھڑا تھا۔ ہر شخص ہکا بکا ہو گیا۔ اتنی رات گئے ابو سفیان ہمارے خیموں میں، وہی رکھ رکھاؤ، وہی پہلا سا وقار، وہی تمتماق۔ غور سے دیکھا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے، اور ان کے ساتھ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بدر کی لڑائی روکنے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر ابو جہل نے ان کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ حکیم کے ساتھ بنو خزاعہ کے بزیل بن ورقہ تھے، جنہوں نے حدیبیہ میں حضور کو خبر دی تھی کہ قریش کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو سفیان اب اطراف کے پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں دور دور تک اعلیٰ و روشن تھے۔ معلوم ہوتا تھا آسمان سے ستارے اتر آئے ہیں۔ ابو سفیان نے منظر دیکھ کر قدر حیرت سے کہا، محمد کی سلطنت بہت پھیل گئی ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں بول اٹھا، محمد سلطان نہیں رسول ہیں۔ ابو سفیان نے کچھ جواب نہیں دیا، کچھ سوچتے سوچتے اس بات میں گردن ہلا دی اور مجھے پہچان کر کہا، یہ تم ہو بلال؟ اور بغیر میرے جواب کا انتظار کیے باہر روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ میں فوراً سب کو وہیں چھوڑ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچا۔ حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے اور شاید پہلے ہی انہیں ابو سفیان کی آمد کی اطلاع دے چکے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ابو سفیان آیا ہے حضرت عباس کے ساتھ، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے فرمایا، اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اتنے میں حضرت عباس خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابو سفیان، پھر حکیم رضی اللہ عنہ، اور سب سے آخر میں بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان چند روز پہلے مدینے میں بھی آیا تھا، بنی کعب کے خلاف قریش کی زیادتی کے بعد حدیبیہ کے معاہدے کی دوبارہ توثیق کے لیے، مگر وہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے بیٹھتے ہی کہا، محمد، آپ نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اکٹھا کر لیے ہیں، اتنی بڑی فوج اپنے ہی اعزا کے خلاف۔ حضور کو میں نے کبھی کسی کی بات کاٹتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت انہوں نے ابو سفیان کا قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا، زیادتی آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے۔ بنی کعب کے خلاف حملے میں آپ نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور خانہ کعبہ کی حدود کی بھی بے حرمتی کی۔ ابو سفیان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، کاش آپ کے غصے کا رخ حوازن کی طرف ہوتا، جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان سے آپ کی عزیز داری بھی دور کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے کی فتح کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو وہ اہل اسلام کو ان پر بھی اقتدار دلا دے گا۔ مکے کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، تو گویا یہ تھی ہماری منزل اور ہم نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مہمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کی وحدت اور اس کی رسالت کی شہادت دیں۔ حکیم اور بزیل نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ابو سفیان نے صرف اتنا کہا، لا الہ الا اللہ، اور چپ ہو گیا۔ جب اسے رسالت کی شہادت کے لیے کہا گیا تو اس نے چٹائی پر نظریں گاڑ لیں اور چٹائی کی طرف دیکھتے دیکھتے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اب بھی شک ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ابو سفیان کے جواب میں حضرت عمر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے خاموش کرا دیا اور عباس سے کہا کہ وہ اپنے خیمے میں رات مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کریں۔ اگلے دن جب اعلیٰ صبح میں نے فجر کی اذان دی تو پہاڑوں کے سناٹے میں میری آواز میری توقع سے زیادہ گونجی۔ دیکھتے دیکھتے سب خیموں سے باہر نکل آئے، ہر شخص وضو کے لیے دوڑ پڑا، سادہ لشکر جاگ اٹھا۔ ابو سفیان بھی ہڑبڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عباس نے اسے بتایا، نماز کا وقت ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا، کتنی مرتبہ ہوتی ہے یہ نماز؟ حضرت عباس نے کہا، دن رات میں 5 مرتبہ۔ ابو سفیان نے حیرت سے کہا، 5 مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابو سفیان خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ فدایان اسلام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں، ایک دوسرے پر گرے پڑے رہے ہیں، اس کوشش میں کہ حضور کے وضو کے پانی کی ایک چھینٹ ان پر پڑ جائے۔
ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ انہیں میسر آ جائے۔ ابو سفیان یہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا، کہنے لگا ابو الفضل، میں نے آج تک ایسی عقیدت کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے جواب میں صرف اتنا کہا، ابو سفیان اب تمہیں کس کا انتظار ہے، تم بھی رسالت کی شہادت دو۔ ابو سفیان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جہاں ابو سفیان نے ان کی رسالت کی شہادت دی اور پورا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ میں نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ابو سفیان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، ارے حبشی، تو بڑا معلم بن گیا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہمیں کوچ کا حکم ملا مکے کی طرف، جو ہمارے سفر شوق کی آخری منزل تھا، مر الزہران سے مکہ۔